بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سورہ الرعد 20 سے لے کر 25 تک میں نے آیات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، اور ان میں فرق جو ہے نا اتنا واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حواس دی ہیں یا صلاحیتیں ان کی بنا پر ذرا اس کو دشواری محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے، کچھ نہیں۔ کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ آوازیں ایسی میٹھی ہیں کہ ہر شخص نے کہا بہت عمدہ آواز، اور دوسری مکروہ اور کری اور بری، سنتے یار کیوں ایسی آواز آپ چیخ رہے ہیں گدھے کی طرح، کان خود ہی فرق کر یہ آواز عمدہ یہ بری۔ ایسے ہی تصویریں دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں، آنکھیں جو ہے نا کسی شکل کو بہت پسند کرتی، خوبصورت، دوسرے کو بدصورت کہتے ہیں۔ کوئی جاہل ہی کہے گا نا نہیں بدصورت اور خوبصورت ایک ہی ہے، نہیں، خوبصورت کو قریب کریں گے، بدصورت کو پرے۔ اسی طرح اچھی آواز سننا چاہیں گے، بری نہیں سنیں گے۔ ناک ملی ہوئی ہے، خوشبو اور بدبو میں آپ فرق کرتے ہیں، خوشبو آئے گی آپ قریب کرنے کی کوئی بدبو پڑے، تو جیسے یہ فرق بالکل آدمی کرتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نور رکھ دیا ہے، میزان اور ترازو ہے جو نیکی اور بدی میں فرق کرے۔ کام کوئی ساری عمر بدی کا بھی کرتا رہے نا، وہ دلیل نہیں کہ وہ بدی کو بدی نہیں سمجھتا۔ بڑی پیاری بات کسی نے پوچھی مولانا امین حسن اسرائی صاحب سے کہ برے سے برے آدمی کا ووٹ جو ہے نا وہ نیکی کے حق ہے، وہ برائی کو برائی کہے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے تو بہت ناراض ہوگا، وہ جانتا کہ برا، مگر کرتے تھوڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ نیکی دشوار ہے، بدی آسان ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جیسے میدان جنگ میں کوئی جمع رہے تمغہ اس کو ملتا ہے، بھگوڑے کو نہیں ملتا، پہاڑ کی چوٹی جو سر کرے اس کو انعام ملتا ہے، جو گر جائے کھڈ میں وہ نہیں۔ گرنا آسان ہے، چڑھنا مشکل۔ جو بھی آدھا کام ہوگا دین کا ہوگا یا دنیا کا، وارہ اسی لیے ہے کہ اس میں دشواری ضرور ہے۔ جو آدمی زیادہ نمبر لیتا ہے اس کو وظیفہ ملتا ہے، کبھی یہ بھی اعلان ہوا کہ جو فیل ہو جائے گا اس کو انعام ملے گا؟ فیل ہونا آسان، قدرتی بات ہے کہ برائی آسان ہے، اس کی طرف یہ کمزور انسان دوڑ جاتا ہے، ورنہ جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی۔ تو جیسے یہ میں نے خوشبو اور بدبو کی مثالیں دی، خوبصورت بدصورت کی، اچھی آواز، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دو تصویریں ہمارے سامنے رکھتا ہے معاشرے کی، دو طرح کے بندے دکھاتا ہے کہ یہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کی تعلیم سے تیار ہوتے ہیں، یہ پھل ہے اس درخت کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ دیری اور کافر جو ہے نا، ان کو قائل کرنے کے لیے کہا کہ ایک وہ ہے پھل جو کفر اور دہریت سے پیدا ہوتا ہے، کرپٹ لوگ، اب وہ اپنے خاندانی اثر کی وجہ سے یا کسی نبی کی تعلیم تھوڑی بہت اس کے اندر نیکی کریں، ورنہ دہریت کے بعد نیکی کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیوں نیکی کرے؟ اگر میں دوسرے کے مال لوٹ سکتا ہوں، مجھے فائدہ ہوتا، میں کیا دیکھتا پھر یہ گناہ ثواب، تو پھر آپ مذہب میں چلے گئے۔ دہریت دے کہ یہی دنیا ہے، بابر بیش کوش کے آرم دوبارہ ہے، مجھے کیا کہ دوسرے تباہ ہوتے، کوئی بنیاد ہی نہیں رہ جاتی اخلاق کی اور نیکی کی اگر اللہ نہیں اور آخرت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو تصویریں سامنے کر دیتا ہے جن کو دیکھ کر ہی آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یار یہ تصویر اچھی ہے، یہ اچھے لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حال بیان کر دیا اور برے بھی بیان کر دیے کہ کفر سے اس طرح کے جنم لیتے ہیں، پھر اس طرح کرپشن ہوتی ہے۔ آپ ذرا سن لیں ان کی صفتیں
سنتے ہی جیسے خوبصورت اور بدصورت میں فرق کرتے ہیں، میٹھے اور کڑوے میں فرق کرتے ہیں، ایسے ہی کریں۔ اللہ کہتا ہے جو نبیوں کی بات مانتے ہیں ان سے کیسے انسان تیار ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، ان کا پہلا وصف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آگے اس کی بات کافروں کے بیان میں آتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یہ نبھاتے ہیں، وہ توڑتے ہیں۔ من بعد میثاق کے وہاں تشریح کی کہ عہد تو بن جاتا، دونوں فریقوں کا اسی دن اقرار ہو جاتا جس دن کوئی انسان پیدا ہوتا جو ہے نا لست بربکم، اس کی بات نہ کریں، ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اسی وقت وہ ایک عہد میں جکڑا جاتا ہے۔ اس کی یہی مثال ہے کہ آدمی کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی تحریر دی ہے اس نے لے کر کہ میں ماں باپ کا عہد کروں گا، کوئی اقرار ہوا، مگر پیدائش ہی سبب بن گئی کہ تو ان کے پیٹ میں رہا، گود میں پلا، اتنی شفقت سے انہوں نے پالا، ان کا حق بن گیا۔ یہ عہد اپنے آپ ہو جاتا ہے بغیر زبان سے کہے۔ کسی ملک میں کوئی رہنا شروع کرتا ہے، وہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی حکومت کو اسلام لے کر نہ دے، یہی عہد ہو گیا کہ تم اس ملک میں رہ رہا ہے اور ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے جب پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت خدا کے ساتھ اپنے آپ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ تجھے بنایا کس نے، یہ ساری صلاحیت اور قوتیں کس نے دی ہیں، کس کی زمین پر رہے ہو، کس کا پھل یہ سارا رزق کھا رہا ہے، تو اپنے آپ ایک اقرار ہو جاتا ہے پیدائش سے ہی آٹومیٹک۔ جیسے کوئی ریت کا آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ حکومت مجھ سے ٹیکس کیوں مانگتی ہے، مجھے یہ کیوں کہتی ہے، میں نے کوئی لکھ کر دیا، کہتے ہیں اس ملک میں رہنا ہی بھائی سبب ہے کہ سارے واجبات ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ کی زمین پر اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہونا اور اس کے رزق پر پلنا اور ہر وقت اس کی نعمتوں میں گرے، اس سے معاہدہ ہو جاتا نا۔ اس کے لیے زبان کے استعمال کی کیا ضرورت؟ لیکن نالائق بیٹا بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کا ادب نہ کرے، لوگ ملامت کریں، وہ کہا میری کوئی تحریر دکھاؤ، میرا کوئی اقرار نامہ دکھاؤ، ساری دنیا لعنت پائے کہ لکھے ہوئے اقراروں سے بڑا اقرار ہے، تم پیدا ہوئے ان کے گھر میں، انہوں نے پالا۔ تو یہ ہے شکر وجوب شکر من، جو اصطلاح ہے نا علم کرام کی کہ جو احسان کرے خود بخود اس کا حق لازم ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کا تھینک یو کرے، شکریہ ادا کرے۔ اس کے لیے تحریروں کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ ایک تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے، کس نے ہمیں بنایا اور کس نے یہ ساری نعمتیں دی، وہ اس کے ساتھ پھر اپنا عہد نبھاتے ہیں، اس کے بندے بن کے رہتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اس کے مخالف نہیں ہوتے۔ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا خط حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ایک بات مجھے لکھو مختصر جامع۔ انہوں نے کہا معاویہ یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے خلاف نہ استعمال کریں، نعمتیں اس سے لی ہیں، اس کے خلاف انہیں طاقتوں کو استعمال کرے اور اس کے دشمن شیطان کو خوش کرے، اس سے بڑی کوئی نمک حرامی نہیں اور غداری نہیں۔ اس لیے اس بات پر ہی آدمی دمد ہے کہ جس نے یہ کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، سارا ان نعمتوں کا حق یہ کہ میں اس کا احسان مند رہوں، اس کی مرضی کے مطابق چیزیں اس سے لوں۔ اور اسرائیل صاحب نے اس کی مثال دی کہ کسی نے کسی آدمی پر ترس کھا کر اس کو ایک پسٹل دے دیا کہ کوئی دشمن آئے گا، چور ڈاکو اپنی حفاظت کر رہنا، وہ پسٹل لے کر رات اسی کے گھر گیا، دینے والے اور اس کے بچے کو ہلاک کرا، کتنی بڑی احسان فراموشی کہ اس کے سے چیز لے کر اس کے خلاف ہی استعمال کی۔ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے خلاف استعمال کرنا، اسی لیے کفر کا ناشکری کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو دین سے تیار ہوتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ساری نعمتیں دی ہیں، اس لیے ہمارا اس کے ساتھ اپنے آپ ایک عہد ہو چکا کہ ہم اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں گے، اس کی اس پر رہتے ہیں وہ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے اس معاہدے کو وہ کبھی نہیں توڑ۔ انہیں ہر وقت یاد رہتا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ما بکم من نعمت من اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی ہے، اس کے خلاف کیوں استعمال کریں۔ ایک خوبی تو یہ ہوتی کہ انہیں اللہ یاد رہتا اپنا بنانے والا، دوسری طرف جن میں رہ رہے ہیں ان سے بھی اچھا تعلق ہوتا۔ دیکھو دو ہی صفتیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے دین سے جو بندے تیار ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہیں، ان کو چکھ کر دیکھو، ان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی کہ نہ وہ اپنے اللہ کو بھولتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اسی طرح مبہم آیا، شروع اس بارے میں بھی آیا کہ نیک لوگ جو ہے نا اللہ سے عہد نہیں توڑتے، اور جو جوڑنے کا بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا، وہ اتنی اہم ہے، اتنی مشہور اور معروف اللہ کہتا، بس اس کے لیے یہ کہنا نہیں کافی ہے کہ
کہ جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا وہ رشتہ داری، بالکل والارحام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بعد یہ بات کہتا کہ جس سے تیرا کوئی رشتہ بنتا ہے، کسی کا تو ہمسایہ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا خامد ہے، کسی کا بھائی، یہ چیزیں جو ہے ان کو جوڑنے کا حکم دیا۔ وہ اللہ کے حقوق بھی پہچانتے ہیں، مخلوق جس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ان کو جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، بگاڑ نہیں ہوتا، ہر ایک کو پہچانتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، میں اس کا حق ادا کروں۔ اور یہ سارا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن مجید کا یہ سمجھو حکمت اور فلسفہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہوگی۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خیال رہتا کہ جس نے بنایا وہ یوں ہی یہ سارا سلسلہ ختم کر دے گا، کہ کوئی برائی کرے کوئی نیکی کرے بس مٹی ہو جاؤ گے سارے۔ اللہ تعالیٰ معذلہ قیام کر بیوقوف ہے کہ اس نے یہ کھیل چایا ہوا؟ نہیں، وہ یہ سمجھ کر کہ بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا، اس لیے اگر اس کے خلاف چلیں گے تو حشر برا ہوگا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے رہتے۔ یہاں بھی لوگوں کا حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑا ہم اللہ سے ڈرتے، توبہ تو اللہ بچائے، کام برے کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے موالی ہیں، محبت رکھتے ہیں، کام برے کر دیں۔ فرمایا بالکل جھوٹے ہیں، شیطان انہیں کھلا رہا، بیوقوف جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے۔ من خافا، جو کسی چیز سے ڈرتا وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اگر ڈرتا ہوتا تو کیوں وہ کام کرتا جس سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے، جو اللہ سے ڈرے گا وہ غلط کام کبھی نہیں کر سکتا۔ یخشون رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور رب سے ڈرنے کا بھی صحیح ترجمہ کر دیا کہ برا حساب جو ہونے والا نا اس وقت سے ڈرتے رہتے۔ ہر وقت یہ خطرہ ان کے سر پر منڈلاتا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہوگے، سارا دفتر سامنے پڑا ہوگا، انکار کی مجال نہیں ہوگی، مدد کے لیے آئے گا نہیں، اس وقت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برا حساب جو پیش آنا ہے اس سے ہر وقت خوف زدہ۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اب اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا جاتا ہے؟ قرآن پاک منطق کی کتاب ہے بتدریج، کہ یہ کام کوئی آسان ہے؟ یہ آسان بات یہ ہے کہ ساری عمر اللہ کو بھی راضی کرے اور مخلوق خدا کے بھی حق ادا کرے، ڈرتا رہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ ثابت کرنے لوگوں کا کام، بڑے حوصلے کا، دلیری کا، کہ کیسی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، خطرے آئیں، دنیا کے نقصان ہو، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، اپنے پاؤں پر جمے رہتے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا ذکر کیا نا، وہاں ایک ہی بات کہی ہے، کہیں تفصیلات کہیں صرف اتنا کہ صبر کے بدلے میں کچھ نہیں ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ بلند بالا محل جو ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہاں بھی اللہ فرماتا والذین صبروا، نہیں، نہ خوف انہیں ڈگمگا سکا، نہ لالچ انہیں گمراہ کر سکا، کئی طرح کی آزمائشیں آئیں، وہ ڈٹے رہے حق پر، ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ دکھانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ ہر وقت فکر انہیں یہی تھی کہ ہمارا مالک نہ ناراض ہو جائے، ہم اس کی عدالت میں پیش ہوں تو وہ راضی ہو، یہ تمغہ دے کہ شاباش تیرے جیسے لوگوں کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ایک روایت پڑھتے ہیں نا، صحیح نہیں سندن، کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ پیدا کرتا۔ یہ سندن نہیں صحیح، مگر مولا علی قاری کی بات ٹھیک ہے کہ مانن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ ہے نا شخصیت ہے، ان کا تو مقام ہماری سمجھ سے بالا۔ اقبال کہتے ہیں ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اس دن کہے لولا کا، اگر تیرے جیسے نہ پیدا ہونے ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا۔ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو اس درجہ پر نہیں پہنچتا کہ اللہ کہے کہ تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا، یہ مقام حاصل کر کے جا۔ سلام علیکم بما صبر سلام قول من رب الرحیم، تو باتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر مشکل وقت پر بھی ہے حق پر جمے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کا خلاصہ بھی بیان کر دیا، دو چیزیں جو ہم علامت کے طور پر پڑھتے ہیں، صلاۃ نماز اور زکوٰۃ، اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے، یہ سارے دین کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور پر، پہلی وہی میں آتا ہے کہ مجھے یاد رکھنا ہے، صحیح طریقہ سے نماز کا پابند ہو، اور خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا تو اپنی محنت کی کمائی، حلال پیٹ کاٹ کر ان کی مدد کے لیے دینا، خرچ کرنا، ظاہر بات وہ اللہ سے جوڑتی ہے، یہ مخلوق سے جوڑتی ہے۔ فرمایا واقام الصلاۃ، نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ٹھیک طریقہ سے،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہارا نہیں، اور پھر ہمارا ہی رہ جائے گا، چلے جاؤ گے چھوڑ کر، تھوڑے دن کے لیے تمہاری کسٹڈی میں خرچ کر دو میرے قید پر، تمہارا نام لگ جائے گا کہ انہوں نے خرچ کیا، دیا تو میں نے، تم نے اس میں کیا کیا، ہم نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، سامنے بھی لوگوں کے اور پوشیدہ، کوئی نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، مدد کر۔ اب یہ قید کا زمانہ ہے، سیلاب بھی آیا ہوا، یاد آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ، دولت دی رب، نہ فقر حیدر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا پھر اسلاف سے نسبت روحانی ہے۔ اقبال کہتا ناری جیسا فقری ہے، نہ عثمان جیسی دولت ہے تمہارے پاس، کیا کہنا چاہے مسلمان۔ وہ درویش تھا تو کسی کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ غنی تھا تو اپنی دولت کہاں خرچ کی، مدینہ میں قید ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، شام سے انہوں نے اونٹوں کی قطار غلے کی منگوائی، مدینہ شریف کے پاس جب وہ قافلہ پہنچا تو لوگ آگے گئے، جتنے کسی کے پاس پیسے تھے انہوں نے کہا حضرت 1 روپیہ من کے پیچھے لے لیں، نفع دے دیں، نہیں مجھے زیادہ ملتا، 2 روپیہ جو جاتا یہ کہتے نہیں زیادہ نفع ملتا، مایوس ہو کر لوگ بیٹھ گئے کہ اللہ جانے عثمان کو کون زیادہ نفع دیتا۔ مگر صبح لوگوں نے یہ عجیب بات سنی جو اگر مستند روایتوں میں نہ ہوتی کون مانتا ہے بات، ایسے انسان بھی ہوئے، اعلان کرا دیا آپ نے کہ ہر حاجت مند عثمان کے دروازے پر آ کر اپنی ضرورت کے مطابق لیتے مفت، اور لوگوں نے کہا آپ کہتے ہیں نفع ملتا، قرآن پڑھا سورہ بقرہ میں، اللہ کہتا ہے 1 دانہ جو ہے 700 دانہ اور اس سے بھی زیادہ جس کے لیے اللہ چاہے گا بڑھائے گا، فرمایا تم اتنا نفع دے سکتے ہو، اس کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو دین سے بندے تیار ہوتے ہیں نا، جیسے میٹھے اور کڑوے میں فرق تمہیں نظر آتا ہے، بدصورت خوبصورت میں خوشبو یہ نہیں نظر آتا کہ دین سے ایسے بندے تیار ہوئے جو اپنی دولت لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں بجائے ڈاکے ڈالنے کے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نمازوں میں کھڑے ہیں، کوئی تہجد کے وقت رو رہا ہے، خلق خدا کے ساتھ نیکیاں کر رہا، ایک تو یہ دین سے بندے تیار ہوتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، اور کمال یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو یہ اتنے بلند حوصلے کے مالک ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس سے نیکی کرتے، اس سے برا سلوک نہیں کرتے، نیکی۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایک نقشہ یہ بیان کر کے کہا ان کے لیے آخرت کا بہترین انجام، یہ تصویر خود ہی بتاتی ہے کہ یہ لوگ انعام کے مستحق ہیں، ان کو اگر اللہ انعام نہ دے تو یہ اندھیر رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے اچھے بن کر دکھایا، انعام ملے گا۔ انعام کی بھی تشریح کر دی، جنات عدن یدخلونہا، باغ ہیں رہنے کے، عدن کہتے ہیں اقامت کو، ایک تو گیا نا ہم کمپنی باغ میں سیر کر کے نکلا ہے، ایک وہ یہاں ہی گھر دار ہے وہاں ہی رہ رہے ہیں، فرمایا یہ جنت میں سیر کے لیے نہیں جائیں گے، جنات عدن ان کے رہنے کے باغ ہوں گے، وہاں ہی ان کی کوٹھیاں اور بنگلے ہوں گے، یدخلونہا ان میں یہ رہیں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جیسے بندے کو پوری خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز ملی وہ کہتا ہے سچ میرا ابا جی ہوتا، امی جی بیٹھے ہوتے، بیٹے بیٹھے ہوتے، دوست ہوتے، تو اللہ کہتا فکر نہ کرو، جو تمہارے نیک باپ ہیں نا اور تمہاری نیک بیویاں ہیں اور نیک اولاد ہے، یہ سارے بھی میں تمہارے ساتھ وہاں جنت میں اکٹھے کر دوں، تمہاری مسرت کامل ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا جب پورا خاندان وہاں پکنک منا رہا ہوگا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور دوسری طرف اتنی عزت افزائی ہوگی تمہاری، اتنی سمجھو پروٹوکول میں کہ فرشتے ہر دروازے سے آ رہے ہیں جنت کے اور کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، شاباش بما صبرتم، تم ثابت قدم رہے دنیا میں، فنعم عقبی الدار، اب یہ دنیا جو ہے اس کا بہترین انجام تمہارے لیے ہی ہے، کتنا اچھا انجام تمہارا۔ ایک تصویر تو اللہ نے دکھائی کہ ایک پھل یہ درخت کا، یہ ٹھیک ہے یہ نبی تیار کرتے ہیں، دوسرے ہیں شیطان کے چیلے، گندے لیڈر تیار کرتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، بالکل اس کے الٹ کہ اللہ سے جو اقرار ہو گیا تھا کہ تم اس کی مخلوق اور بندے ہو، تمہارے پاس جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں توڑ دیتے، نہیں یاد رکھنے، نہیں میری محنت ہے میری کوشش ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جس سے جو تعلق ہے معاشرے میں اس کا حق ادا کرو، وہ بھی نہیں کرتی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ زمین میں فساد کا باعث بن جاتے ہیں، کرپشن ہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف بگاڑ، خرابی، چوریاں، ڈاکے، بدماشی، خلق خدا چیختی ہے ان کے ضرورت ہے، وہ اعلیٰ تصویر، یہ بدترین تصویر۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اچھا انجام تھا، ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت سے لعنت ہے
اور لعنت سے بری سزا اسلام میں کوئی نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر۔ ہم نے کہا نا کہ اس فلاں پر لعنت ہو، قتل کے کتنا گناہ ہے۔ لعنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اعلان ہے کہ اس آدمی پر اللہ کبھی رحمت نہیں کرے۔ دھتکار دیا اللہ نے، یہ اعلان کر کے تم نے ایسی بات کیا دی کہ یہ شخص اللہ کی اتنی بڑی رحمت سے بھی نہیں حصہ پائے گا۔ ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک لہم اللعنت، ان کے لیے لعنت ہے، انعام نہیں، نہ کوئی سلام فرشتہ کہے گا، لعنت ہوگی ہر طرف سے پھٹکار، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اس دنیا میں بجائے کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے کے بجائے سزا ہوگی، مصیبت ہوگی۔ تو یہ دو تصویریں قرآن مجید نے بیان کر دی کہ وہ شکل بھی دیکھ لو، وہ اچھی ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، یا یہ اچھے ہیں کہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، سارا جہان انہوں نے لوٹ کھایا، ظلم کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کی تعلیم سے جو بندے تیار ہوتے ہیں، رہزنا حفظ رہبر شدن، اقبال فرماتے ہو قرآن دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس کا پھل کیا تیار ہوا۔ رہزن جو تھے ڈاکو، وہ رہبر بن گئے، بجائے کافروں کو لوٹنے کے وہ اپنی جانیں دے کر حفاظت کرنے لگے کہ نہیں ہم نہیں ان کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ اتنی تبدیلی آئی۔ اور دوسرے شیطانی جو ہے وہ ہے کہ دوسروں کے گھر لوٹ رہے، اور ایسی حالت میں کہ ہم پڑھتے ہیں ایسے دردناک واقعات کہ بیوہ نے بڑی مصیبت سے تھوڑا تھوڑا اپنے بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا، آئے حرامزادے سب کو لے گئے اور عزت بھی لوٹ لی، زنا اور بدکاری کر کے گئے۔ اب ہر شخص کا دل جو ہے جیسے خوشبو اور بدبو میں فرق تم کرتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ فرق نہیں نظر آتا، ایک طرف نیکی ہے سر سے پاؤں تک، ایک طرف سراپا برائی ہے، تو یہ برابر ہو جائیں گے۔ اسی لیے سورہ واللیل میں کہا جیسے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، دو الگ الگ، ایک اندھیری رات ہے جس میں ہر شے نظر آنے سے ہٹ گئی، گپ اندھیرا، اور دوسری طرف چمکتا ہوا دن ہے۔ کون ہے میں کہے گا کہ دونوں برابر؟ تم اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنا جانتے ہو؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، مرد عورت میں بھی فرق جانتے ہو کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ جب نیکی بدی کی بات آتی ہے یکساں ہی ہے، سارے ایک ہی ہو جائیں گے۔ ان سعیکم لشتی، جس طرح ان میں اپوزٹ ہیں یہ دونوں، اسی طرح تمہارے اعمال ہیں دو طرح کے، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں کچھ برائیاں کر رہے ہیں۔ تو نیکیوں کے بارے میں پھر آگے سورۃ اللیل میں فرماتا ہے کہ جو دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نیک بدلہ سامنے آئے گا۔ یعنی ایسی منطقی اور عقلی بات قرآن کہتا ہے کہ اس کو سوائے ہٹ دھرم کے اور خبیث آدمی کے جو برائیاں دنداد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا نا کہ یہ صرف انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے پوچھتے گناہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں کوئی نہیں فرق، یہ بات کیا آتی نہیں سمجھ انہیں، سمجھ آتی ہے کہ ڈیوٹی دینے والا ملازمہ اور بیٹھا رہنے والا اور وقت ضائع کرنے میں برابر ہے۔ جو اصل حاکم ہوگا وہ کہے گا نہیں یار اس کو سزا دو، حرامی کو نکالو، اس کو انعام دو۔ تو جب ہر شے میں فرق کرنا تم جانتے ہو کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کا نتیجہ اور ہونا چاہیے، تو نیکی بدی میں آ کر تم سارا ملیا میٹ کیوں کر دیتے ہو کہ نہیں مٹی ہو جائیں گے اور کوئی برابر نہیں۔ یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے قلندرانہ انداز میں بات کی، بات گستاخی کے انداز میں، مگر دیریوں کے منہ پر تماچا کہ تم کہتے ہو سب برابر ہی ہو جائیں گے۔ چنا بزی کہ اگر مرگے ماست مرگے دوام، تو اس طرح زندگی گزار جا اے بندے کہ اگر مر کر ہم بس ہمیشہ کے لیے مر ہی جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ خدا سے کردہ خود شرمسار کر گیا، توبہ توبہ کہتا پھر خدا کو اپنے اس کیے پر شرم آنی چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگتے رہے اور اپنا مال چلی رضا کی لٹایا، ان کو بھی کچھ نہ ملا، یہ حرام دادے زمین کو انہوں نے فساد سے بڑھ دیا اور بدماشیاں کرتے رہے، یہ بھی چھوٹ گئے، یہ خدائی ہے کوئی؟ یعنی وہ سمجھانا یہ چاہتے خدا ایسا نہیں کر سکتا، اگر خدا ایسا کرے تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اعلان کرتا افنجعل المسلمین کالمجرمین، وہ حکم ماننے والوں اور نافرمانوں کو ہم برابر کر دیں گے۔ ما لکم، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسی بکواس کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ معذلہ پاگل اور نادان ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ شخص نیک اور یہ بد ہے۔ تو جیسے خوشبو بدبو میں فرق انسان جانتا، نیکی بدی بالکل صاف اور واضح کرنے کی بات جو ہے نا، ہم ذمہ دار لوگ جو ہیں آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہنا کہ فلاں کھیت میں پانی پہنچانا، کھیت ہو اونچی جگہ تو جو ہے نا پھر کئی دن کسی لے کر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ بٹیں جو ان کو درست کریں اور نکے ان کا خیال کریں، بڑی مشکل سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو کہہ دیں جا دیر جائے پانی در چلا جا، پرواہ کوئی نہیں، ٹوٹ جائے دیر، آسان برائی ہے آسان، جس کی وجہ سے ادھر بندے چلے جاتے ہیں، ورنہ جانتے سب ہے کہ بری۔
اور آسان اللہ نے رکھا ہے امتحان کے لیے، ورنہ آپ ہی اگر فیصلہ کریں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو بچے فیل ہوں گے ان کو انعام ہوگا، جو زیادہ نمبر لیں گے ان کو سزا ہوگی، آپ ٹھیک سمجھیں گے اس کو؟ کیسا بےہودہ اعلان؟ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو سپاہی میدان جنگ سے دوڑ جائے گا اس کو تمغہ ملے گا جرأت کا بصارت، جو جمع رہے گا بیچارہ اس کو سزا ہوگی۔ تو نیکی آٹومیٹک مشکل ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جنت دوزخ جب اللہ نے پیدا کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو کہا ذرا پرواز کرو، دیکھ کر آؤ۔ آئے تو پوچھا کیا اللہ تعالیٰ دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی نہیں رکے گا؟ پھر کہا جاؤ، آئے پوچھا کہا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، دوزخ میں جانے سے شاید ہی کو بچے۔ کیا فرق کیا ہو گیا؟ کہا جنت کے اندر تو جو کچھ ہے نا، کوئی سن لے تو لوگ کھپ جائیں گے، مر جائیں گے کہ حاصل کر کے چھوڑیں، مگر مصیبت یہ ہے حفت الجنت بالمکار، جنت کے گرد جو باڑ لگا دی گئی نا، جو پار کر کے وہ ناگوار چیز ہوتی ہے، بندوں کو پسند نہیں آئے گی، مشکل۔ اور دوزخ میں اندر تو جو ہے نا مصیبت ہی مصیبت، کوئی وہاں جانے کا نام نہ لے، مگر حفت النار بالشہوات، دوزخ گھیر دی گئی ہے من پسند چیز، گانے سنو، عورتیں دیکھو، حرام کھاؤ، عیش کرو، کام کوئی بھی نہ کرو ہے۔ اس لیے یہ امتحان ہو گیا، جنت کی طرف جانے والا راستہ دشوار کر دیا گیا، دوزخ کی طرف جانے والا آسان کر دیا گیا، کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ان کو کہا سلام علیکم بما صبرتم، بڑے مرحلے آئے، لالچ بھی دیا گیا، ڈراوے بھی دیے گئے، مگر تم اپنے قدموں پر دمے رہے، جاؤ سلام ہو تم پر، اور آج جنت کی نعمتوں سے لذتیں اٹھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دین کو سمجھنے